السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ ولاگ ان سب کے لیے ہے جو ہر دن اپنے ضمیر کو ایک ہی جملہ سنا کر سلا دیتے ہیں، یار کل کر لیں گے۔ یہ بات ان لوگوں کے لیے ہے جو جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے مگر پھر بھی نہیں کرتے۔ سنو، مسئلہ یہ نہیں کہ تمہیں وقت نہیں ملتا، مسئلہ یہ ہے کہ تم وقت کو سنجیدہ نہیں لیتے، کیونکہ جس دن وقت سنجیدہ ہو جائے وہ تمہیں مہلت دینا چھوڑ دیتا ہے۔ ذرا پاکستان کی تاریخ کھولو، ڈاکٹر عبدالقدیر خان اگر یہ کہتے ابھی حالات ٹھیک نہیں، کل سوچیں گے، تو شاید ہم آج بھی کسی کے سائے میں کھڑے ہوتے۔ وہ انسان آرام کر سکتا تھا مگر اس نے قوم کو ترجیح دی۔ وہ جانتا تھا ذمہ داری کا مطلب ہے اپنی سہولت کو قربان کرنا۔ اب ذرا سوچو عرفہ کریم کو، ایک چھوٹی سی بچی جس کے پاس یہ بہانہ ہو سکتا تھا کہ ابھی عمر ہی کیا ہے، ابھی تو کھیلنے کے دن ہے، مگر اس نے وقت کو کھیل نہیں سمجھا۔ وہ جانتی تھی کہ قابلیت اگر آج استعمال نہ ہو تو کل زنگ آلود ہو جاتی ہے۔ اس نے اپنے آج کو کل کے خواب پر قربان کر دیا۔ اور ہم جوان ہو کر بھی اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں۔ اب ذرا شاعر کو سنو، فیض احمد فیض۔ فیض صرف شاعر نہیں تھا، وہ نظم لکھنے سے پہلے زندگی کو جیتا تھا۔ جیل کی کوٹڑی میں قلم اٹھانا آسان نہیں ہوتا، مگر فیض نے حالات کو نہیں اپنے حوصلے کو لکھا۔ اس نے انتظار کو بھی کام میں بدلا، اس لیے اس کے الفاظ آج بھی زندہ ہیں۔ فیض ہمیں سکھاتا ہے کہ جو انسان وقت کے دباؤ میں بھی اپنی تخلیق نہ چھوڑے وہی تاریخ بنتا ہے۔ اور تم ایک فون کال پر، ایک نوٹیفیکیشن پر، ایک بہانے پر رک جاتے ہو۔ سچ سنو، کڑوا ہے مگر سچ ہے، سستی ایک خاموش بیماری ہے۔ یہ چیختی نہیں، یہ آہستہ آہستہ انسان کے خواب کھا جاتی ہے۔ آج تم جس کام کو ٹال رہے ہو، کل وہی کام تمہارے اندر خوف بن جائے گا، اور ایک دن آئے گا جب تم کہو گے میں بھی کچھ بن سکتا تھا، لیکن وقت تمہاری بات نہیں سنے گا کیونکہ وہ جا چکا ہوگا۔ یاد رکھو، وقت نہ امیر دیکھتا ہے نہ غریب، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ کس نے اس کی قدر کی۔ آج اگر تم نے ایک چھوٹا سا قدم بھی نہیں اٹھایا تو کل کا راستہ خود بند ہو جائے گا۔ آج اپنی سستی سے بات کرو، اسے کہو بس اب بہت ہو گیا، آج سے کام مکمل نہیں، شروع کرو، یہی کافی ہے۔ آخر پر میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، اٹھو ورنہ وقت تمہارے بغیر آگے بڑھ جائے گا۔ اٹھو، اپنی کہانی خود لکھو ورنہ لوگ تمہیں ایک بہانہ بنا دیں گے۔ تم کوئی حاشیہ نہیں ہو، تم ایک مکمل کہانی ہو، بس لکھنا شروع کرو۔ آج اگر قلم نہیں اٹھایا تو کل صرف افسوس کا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ اٹھو، کیونکہ جو لوگ انتظار کرتے ہیں وہ تاریخ نہیں صرف تاریخ پڑھتے ہیں۔ تمہاری تمہاری تقدیر نہیں ہے، اسے توڑو اور نیا باب لکھو۔ اٹھو، چھوٹا قدم بھی لکھائی کا آغاز ہوتا ہے۔ اپنی کہانی لکھو، چاہے قلم کامتا ہی کیوں نہ ہو۔ دنیا تمہیں نہیں جگائے گی، یہ کام تمہیں خود کرنا ہے۔ اٹھو، کیونکہ تمہاری زندگی کسی کل کی محتاج نہیں۔ آج کا دن تمہارا پہلا صفحہ ہو سکتا ہے۔ اپنی کہانی لکھو اس سے پہلے کہ وقت تمہاری کہانی پر آخری نقطہ لگا دے۔ جو آج خود کو نہیں بدلتا وہ کل صرف دوسروں کی کامیابیاں دیکھتا ہے۔ اٹھو، تم ابھی زندہ ہو اور زندہ ہونا ہی سب سے بڑا موقع ہے۔